ایک دفعہ پھر خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سب کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں، دا لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ یہ جو پیسج میں نے آپ کو پڑھا ہے 4 گوسپل میں سے صرف لوکا کی انجیل میں سے آپ کو ملے گا۔ جب ہم نے پیچھے چھوڑا تھا تو ہم نے دیکھا کہ شاگرد اس کو فالو کر چکے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلی طور پر انہیں سب کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں پارٹ ٹائم ٹائپ، وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مسیح یسوع کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو اسٹڈی کیا تو وہ ایک سبت کے دن کی ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ اس وقت وہ سبت میں اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے تو کہاں پہ جاتے ہیں؟ شمعون کے گھر جاتے ہیں وہاں پر، اور ایون سبت کے دن سیناگوگ میں بھی، اس عبادت خانہ میں بھی خداوند نے معجزہ کیا، اور ایک انکلین جو اسپرٹ تھی اس سے اس شخص کو ریلیز کیا۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں شمعون کے گھر، اور وہاں پر اس کی مدر ان لا جو تھی وہ سکھ تھی، تو اس کو انہوں نے ہیل کیا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے، سبت اوور ہو جاتا ہے، تو کراؤڈ لاٹ آف پیپل کیم ٹو کرائسٹ، تو اس نے ان سب کو ہیل کیا۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گلیل کے اس پورے علاقہ میں جگہ جگہ جا کر منادی کرتا رہا اور خوشخبری سناتا رہا گلیل کے اس ایریا میں۔ جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے جب وہ کھڑا تھا تو ایک بگ کراؤڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ بگ کراؤڈ، اتنا کراؤڈ تھا کہ وہ اس کو دبا رہے تھے، اس پر ہی گری پڑتی تھی بھیڑ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج دنیا میں اگر لوگ کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں تو دیر از لاٹ آف، ہم نے دیکھا ہو گیا کہ جب آپ ہیلنگ کروسیڈ اور اس طرح کی بات سنتے ہیں تو کتنے لوگ، آپ نے اتنے اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں، 20,000 15,000 کے لوگ، اور ان کا مین کیا ہوتا ہے؟ ہیلنگ کروسیڈ، کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو شفا ملے گی۔ تو دیٹ واز ایکچولی ٹائٹل
ایک آپ سکتے ہیں ٹاپک کہ لوگ کس طرح آتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ somebody really can heal all, then کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا. اور پرماننٹ ہیلنگ، انسٹنٹ ہیلنگ، پرماننٹ ہیلنگ، تو کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا اس کے پاس. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کروسیڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے ہیلنگ میٹنگ ہوتی ہے، تو سب شفا نہیں پاتے، پھر بھی کتنے بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں. تو جو شخص ایسا کر سکے کہ ہر کسی کو اسی وقت ہیل کر دے، پرماننٹ ہیلنگ، تو اس کا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا کراؤڈ ہوگا وہاں پر. دیٹ واز اے بگیسٹ کراؤڈ. جو خدا یسوع مسیح جھیل کے کنارے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھیڑ اس کو دبا رہی ہے، اوپر ہی گر پڑتی ہے، کچلے دینا چاہتی ہے، اس طرح کا اس کا مینم. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے جو اس وقت طریقہ استعمال کیا، جو میتھڈ، وہ آج بھی ہم اس کو، جو اسٹیج کا میتھڈ ہمیں ملتا ہے، یہ اسی سے ملتا ہے. کہ خدا یسوع مسیح نے کیا دیکھا کہ کنارے پر 2 کشتیاں لگی ہیں. جو فشرمین تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ دن کا ٹائم تھا، کیونکہ فشرمین جو ہیں وہ رات کو ہمیشہ فشنگ کرتے تھے، رات کو ہی وہ جال ڈالتے، اور صبح کو وہ کیا کرتے تھے، روشنی میں اپنے اکوپمنٹ جو تھے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کی مرمت کرتے، جال کو، نیٹ کو اپنے نا ٹھیک ٹھاک کرتے. تو اس وقت وہ کر رہے تھے. ایک اور بات یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کئی دفعہ ہم جو بیک ہوم سے ہم آتے ہیں، میں بھی جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں آیا تو ہم نے جس چرچ کو جوائن کیا، جو پاسٹر فیمی کا چرچ تھا، تو انہوں نے ایک اسکول کو ہائر کیا ہوا تھا. وہ اسکول میں پرستش کرتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے. تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ اسکول میں ورشپ، کیونکہ جب ہم چلے جائیں گے پھر سے وہ اسکول شروع ہو جائے گا. تو ایک ہال تھا، تو ہمیں یہ تصور تھا کہ چرچ مسٹ بی ان دا چرچ، پرست جو ہے، عبادت جو ہے، وہ مسٹ چرچ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ جہاں بھی بوٹ میں وہ وہاں پہ ان کو ٹیچنگ کرتے ہیں، وہ روڈ پر، وہ ماؤنٹین پر، اور وہ ویلیز میں، جہاں بھی ان کو کراؤڈ ملتا ہے تو وہاں پر ہی وہ ٹیچنگ شروع کرتے ہیں. چرچ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ واٹ از مین چرچ؟ کلیسیا کا مطلب ہے کالڈ ون. جو دنیا میں سے چن لیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کلیسیا. پیپل، ایکچولی دا چرچ کا مطلب ہے پیپل، اٹس ناٹ بلڈنگ. بلڈنگ ہماری کنوینئنٹ کے لیے ہے، ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ہم اچھی طرح کمفرٹ ہو کے وہاں پر اپنی عبادت پرستش کر سکیں. لیکن کبھی بھی ایسا نہ سمجھے کہ اگر چرچ اسپیشل ٹائپ کی بلڈنگ نہ ہو تو وہاں پر ہم عبادت نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس پہ ہی جائیں کہ نو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چرچ جو ہوتا ہے تقدیس کی ہوئی جگہ ہوتی ہے، یس، وہاں پہ اس کو بلیس کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انہی چرچز میں مندر بھی بنے ہوئے ہیں، مسجد بھی بنی ہوئی ہیں. تو واٹ ہیپن ٹو دیٹ؟ یہاں پہ ان ملکوں میں بہت سے چرچز خریدے گئے ہیں. یہ اچھا ہے ایک چرچ کی بلڈنگ ہو، اس میں کنوینئنٹ ہوتا ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ پرست روح اور سچائی سے ہے. آپ کھلے میدان میں کر لیں، پہاڑ پر کر لیں، نہر کے کنارے کر لیں. جب یہودیوں کو اپنے ملک سے در بدر کر دیا گیا، بیبیلون میں چلے گئے، اپنا ملک بھی کھو گیا، ہیکل بھی چلی گئی، تو پتہ آپ کو وہ کہاں کرتے تھے ورشپ موسٹ آف ٹائم؟ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، چلتے پانی کے پاس وہ جاتے اور وہاں پر اکٹھے ہو کے عبادت کرتے. خداوند یسوع مسیح بھی اور شاگردوں نے بھی بعد میں دیکھیں کہ یہی طریقہ تھا. گھروں میں جاتے اور مالوس رسول کی زندگی دیکھے، وہ نہر کے کنارے چلا جاتا ہے، جہاں بھی اس کو موقع ملتا وہ عبادت شروع کرتا ہے. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. یا انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ 2 کشتیاں لگی تھیں اور ایک ان میں سے کس کی تھی؟ شمعون کی کشتی تھی. لوگ اگر صرف لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے فرسٹ ٹائم یہاں پہ خداوند یسوع مسیح پطرس اور یوحنا اور جان سے ملتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اس کے فالوور بن چکے ہیں. دے آلریڈی
اس کے پیروکار ہیں، اس کو جانتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح اور لیڈی ان کے ساتھ کھانا بھی کھا چکے ہیں. لیکن اب یہ ایک نیکسٹ لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اپنے شاگردوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھیں گے، اور وہ شمعون کی کشتی میں بیٹھ کر اس نے کہا ذرا کنارے سے ہٹا لے چل، تاکہ میرے اور ان کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس ہو جائے پانی کا، تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالے. تو وہاں سے لکھا ہے کہ اس نے ان کو تعلیم دینا شروع کر دی. بھیڑ اس کا کلام سنتی تھی، اور لکھا ہے کہ اور خدا کا کلام سنتی تھی. جب ہم کہتے ہیں نا وہ بھیڑ خدا کا کلام سنتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ واٹ ایور جیزس واز اسپیکنگ دیٹ واز ایکچولی گاڈ واز اسپیکنگ. Because he was not quoting any rabbinic study, any book or any study or any source from any library. He was, whatever is coming from his mouth, that was coming from his heart. اور اس کی کوئی یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے جیسے میں اسٹڈی کرتا ہوں، جیسے ہم پاسٹر کرتے ہیں، he never go to any study or use any books or any sources. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی خدا یسوع مسیح منہ کھولتے تو اس کا مطلب تھا گاڈ از اسپیکنگ. کہ جتنے بھی اس وقت بھی ربی تھے، جتنے بھی اس وقت وہ پریسٹ تھے، کچھ بھی تھے، فیرسی اور جو بھی تھے، وہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی مٹیریل تھا، کوئی نہ کوئی سورس تھا جس کو وہ یوز کرتے. لیکن جیزس نیور یوز دیٹ. ہاں، خدا یسوع مسیح نے اس پینٹاٹوک کو جو 5 books آف موزس تھیں، اور اس سارے نبیوں کے صحیفوں کو کنفرم ضرور کیا کہ واٹ ایور دے سے از سیئنگ اباؤٹ می. لیکن وہ صرف اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ میرے ہی بارے میں لکھا اور میں نے ہی اس کو ریٹن کروایا. لیکن موسٹ آف ٹائم ان کی جتنی ٹیچنگ تھی وہ ان کی اپنے منہ سے نکلتی. کوئی ایسی ہی اوپن ہز ماؤتھ اینڈ گاڈ اسپیکس. ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی سورس اور ریسورس. لکھا ہے کہ جب وہ کلام کر چکا کہ پترس اس نے کہا کہ بوٹ میں آ جا، دین اس نے ٹیچنگ دینا شروع کیا. پھر اس نے جب لکھا ہے کلام ختم کر چکا تو اس نے کہا کہاں؟ گہرے میں لے چل. ناؤ گیٹ ان ٹو ڈیپ. جب ڈیپ میں چلے گئے تو پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا ابھی اپنے جال ڈالو. وہاں پہ ہمیں لکھا ہے کہ آگے سے پترس کیا جواب دیتا ہے. شمعون ریلکٹنٹ، وہ تھوڑا سست تھا کہ ہم نے استاد رات بھر محنت کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. اگر آپ کسی کو تھوڑا سا بھی فشنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا کسی کو نالج ہے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی مچھلیاں پکڑنے والے ہیں وہ رات کے ٹائم مچھلیاں پکڑتے ہیں. وہ نیٹ جو ڈالتے ہیں، اپنا جال ڈالتے ہیں، وہ اندھیرے میں زیادہ ڈارک میں کرتے ہیں. کیونکہ جب لائٹ ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے جو فش ہوتی ہیں وہ نیچے ڈیپ میں چلی جاتی ہیں، وہ لائٹ کی وجہ سے اوپر نہیں آتی. تو جب رات کو ڈارک ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ نا اوپر آتی ہیں فش. تو اس وقت جو تھا فشر مین اس وقت جال ڈالتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو یہ ایک دن کا وقت تھا، دن کا ٹائم تھا، اور ویسے آلریڈی انہوں نے رات بھر محنت کی تھی تو ان کو، اور وہ جو بچپن سے اس کام میں تھے، یہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ فیملی بزنس تھا. دے نو واٹ اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ دے کین پٹ دیئر نیٹ، اور مچھلی کس وقت کہاں پہ ہوگی. تو جب خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ گہرے میں لے چل. اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر کوئی ایسی کنورسیشن نہیں ہوئی آتی، لیکن ہی نیو ایوری تھنگ. جیزس کو پتا تھا کہ انہوں نے رات کو، لیکن یہاں پہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم نے تو رات بھر ساری محنت کی، ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن تیرے کہنے پر، ایٹ یور ورڈ، جیسے کہہ رہے کہ اگر نہ پھڑی گئی تو پھر تو ہی ذمہ دار ہے. کہ وی نو دیٹ کہ دیر از نو فش دس ٹائم، وی کانٹ گیٹ اینی تھنگ بیکاز وی ہیو ڈن آور ایفرٹ، لیکن تیرے کہنے پر جال ڈالے دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح
کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوینٹی، ڈیوائن ہم اس کا رول دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہاؤ ہی کین پروو دیٹ ہی از گاڈ. اور اگر ہم گاڈ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ایٹریبیوٹ آف گاڈ، کہ خدا اگر خدا ہے تو کن چیزوں سے ہم اس کو خدا مانتے ہیں. واٹ از اسپیشل ان گاڈ دیٹ وی کین سے یس دس از گاڈ، دیٹ گاڈ کین ڈو نن ادر کین ڈو دیٹ. تو سب سے پہلے ہم اگر خدا کے ایٹریبیوٹ کو جانیں تو اس میں ہوتا ہے ٹروتھ، یعنی کہ ایبسولوٹ ٹروتھ جسے کہہ سکتے ہیں، سچائی جو صرف خدا کے پاس ہے، کہ خدا جو ہے ہمیشہ سچائی اس سے صادر ہوتی ہے. ایک بات دوسری ہے اومنیشن، یعنی کہ all knowledge, divine knowledge. He have all knowledge. Everything he knows. All knowledge. جو ہو چکا اس کے بارے میں جو ہے، جو پھر omnipotent, all powerful, almighty God, all is in his control. سب کچھ اس کے کنٹرول میں. Everything he controlled. اور اس کے بعد omnipresent. He present everywhere. Everywhere وہ موجود ہے. اس کے بعد he is a merciful God. وہ ہمیشہ اگر آپ ایکسوڈس 33 میں جا کے پڑھیں تو اس کی مرسی فل آف مرسی ہے. اور ایک اور اس کے بارے میں بات ہے کہ پرفیکٹ ہولینس از جسٹ گاڈ از کمپلیٹ ہولینس. ایبسولوٹ ہولینس جو دیکھے وہ خدا کے اندر ہے. وہ اتنا ہولی ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. اور یہ چند چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہمیں کسی اور میں نظر آئیں تو وی کین سے یس ہی از گاڈ. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. خداوند یسوع مسیح ان چیزوں پر پورے اترتے ہیں. کیا ایٹریبیوٹ آف گاڈ جو ہیں اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. چند حوالے میں نے صرف کوٹ کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی نوز دا نالج ابو انڈر سی اور ایوری تھنگ. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے مارک چیپٹر 14 ورس 13 سے. تو لکھا ہے اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا اور اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پھنسا کہوں کہاں ہے، وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ راستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا. پس شاگرد چلے گئے، شہر میں ایک آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسے ہی پایا اور فسا کو تیار کیا. یہاں پہ ہمیں نکلتا ہے کہ ہی از پریزنٹ ایوری ویئر، اومنی پریزنٹ. اور دوسرا نالج، کہ اس کو پتہ ہے کہ کس ٹائم کون کہاں پہ ہوگا. یہ اسپرچول ان کی جو اتھارٹی تھی اس سے دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص جب یہ پہنچیں گے تو وہ کہاں پہ ہوگا. اور یہ اگر آپ غور کریں اٹس ریئلی امیزنگ کہ کیا ٹائمنگ ہوگی کہ تم جاؤ ابھی جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک اس گلی میں گھڑا لے کے شخص جا، اس کے پیچھے پوچھنا بھی کچھ نہیں، جب جس اور وہاں اس کے پیچھے چلے. اور لکھا کہ جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی پایا. اور چیپٹر 1 میں ہم نے جان پڑھا تھا جب نیتنیل خداوند کے پاس آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو 1-2 باتیں کرتے ہوئے کہتے تو مجھے کیسے جانتا ہے. اس نے کہا اس سے پہلے کہ فلپ نے تجھے بلایا آئی سو یو، میں نے تجھے دیکھا. تو اس نے اسی وقت کہا یو آر دا لارڈ، تو مسیح ہے. اس کے بعد ہم نے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس 24 میں، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے. ان کی تھاٹس، ان کے دل سب کچھ خداوند جانتے ہیں. اب جب ہم یہاں پڑھتے ہیں نالج کے بارے میں تو خداوند یسوع مسیح کو سب نالج ہے، ایون برڈز کا، فشز کا، سٹارز کا، ایوری ویئر، کہ وہ کہاں ہیں، کس ٹائم وہ کہاں ہوں گی. تو جب وہ حکم کرتے ہیں تو انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند اور پانی کے جانور بھی اس کا حکم مانتے ہیں. کم ٹو دس نیٹ اور دے کم. دیٹس وائی وی کال ہم گاڈ.
اور جب جال ڈالا تو کیا ہوا؟ دا بگیسٹ کیچ آف دیئر لائف، بگیسٹ کیچ کہہ سکتے ہیں. جتنے بھی اسکالر کے میں نے اسٹڈی کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ اس سے بڑا کیچ کبھی نہیں تھا، کہ 2 بڑی بوٹ تھیں اور دونوں بھر گئیں، تو اتنی بھر گئیں کہ وہ ڈوبنے لگی، سنک ہونے لگی. دیٹ واز اے گریٹسٹ کیچ. اور جب انہوں نے یہ دیکھا، اور مجھے جو رسپانس ہے آگے پترس کا جو رسپانس ہے اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اگر آپ ہوں یا میں ہوں وہاں پر تو آپ کیا کریں گے؟ کہ ایک آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کے جو پلاننگز ہیں اس کے لیے خداوند کی بلیسنگ چاہتے ہیں. دیٹ از، میں سمجھتا ہوں کہ لیگل ہے، جائز ہے. یہاں پہ جب اس کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، گریٹسٹ کیچ آف ہز لائف شمعون کی، تو وہ کہتا ہے خداوند کو، ورس 8 میں لکھا ہے شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. عجیب سا نہیں لگتا کہ اس کو تو بڑا ایک اچھا، یعنی کہ اس کا فائدہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند چلا جا. میں سمجھتا ہوں اس کو تو کہنا چاہیے خداوند اسٹے ود اس، وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے بگ کمپنی، وی ول ایون بائی اے بگ شپ، دین وی ول گو ٹو مور ڈیپر، اینڈ بہت سے ہم نوکر چاکر رکھیں گے، بڑی مچھلیاں ہوں گی، بڑا کاروبار ہو جائے گا. یو آر اسٹے ود اس، تو بڑے فائدے کا بندہ ہے ساڈے لیے. لیکن وہ کہتا ہے لارڈ ڈپارٹ فرام می، آئی ایم اے سنفل مین. تو اس چیز پہ غور کرے، یہ جو بات اس نے کہی، what was he saying? Lord depart from me, I am a sinful man. مجھ سے دور چلے جائیے لارڈ. سے ہمیں یوحنا کی انجیل سے ملتا ہے کہ جب وہ اس نے یسوع کو جاننا شروع کیا، اس کا بھائی اینڈریو نے اس کا انٹروڈیوس کروایا، اس کے بعد وہ کانہ گلیل میں گئے، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کئی معجزات دیکھے خدا ان کے. پھر اس کے گھر میں اس نے دیکھا کہ ایک معجزہ ہوا ہے، اس کی مدر ان لا کو اس نے ٹھیک کیا. تو شاید اسی وجہ سے اس نے کہا اچھا خداوند تو کہنا تے کر ہی لینے، ہوں تینے راز تو نہیں کرنا، تو یو جسٹ میڈ مائی وائف ہیپی، یہ کہ میری ساس نو ٹھیک کر دیتا. لیکن یہاں پر وہ ریلکٹنٹ نظر آتا ہے کہ دے ڈیڈنٹ ایکچولی فلی انڈرسٹینڈ کرائسٹ، اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے. ایون آپ دیکھیں گے آگے بھی جا کے کہ گریجولی دے گرو ان نالج آف کرائسٹ اینڈ گریجولی دے گراسپ تھنگس اباؤٹ دا لارڈ. یہاں پر ان کو ایک ہائر لیول پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے ریئل کرائسٹ کو یہاں پہ جانا تو اس نے اپنے آپ کو جانا. وین ایور یو ریئلی نو کرائسٹ یو ول نو ایکچولی ہو یو آر. جب آپ کا انکاؤنٹر، آپ کا سامنا یسوع مسیح سے ہوتا ہے ریئل مین میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں اصل میں. آئی ایم اے سنفل مین. اور بہت سے لوگوں کو اگر اپنا اندر، کیونکہ ان کو اپنا شیشہ اپنا اندر نظر آ گیا. کیا وجہ تھی؟ میں نے شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہولی ون اسٹینڈنگ فرنٹ آف ہم، ہی واز فیسنگ ہولی ون. جب ہولی ون کے سامنے ایک گناہ گار بندہ ہو تو اس کو نظر آتا ہے کہ ہاؤ سنفل آئی ایم. تو اس کو نظر آیا کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں. اگر میں ایک حوالے کوٹ کرنا چاہتا ہوں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے بھی، کہ جب خدا کی حضوری میں ان دا پریزنس آف گاڈ، تو واٹ ہیپن ٹو دا پیپل. اگر آپ ابراہیم کے بارے میں جانتے ہیں چیپٹر 18 ورس 27 میں، تب ابراہیم نے جواب دیا. اور جب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ اپنے نیفیو کے لیے خداوند کے سامنے بارگیننگ کر رہا تھا کہ اگر وہاں پہ 10 آدمی ہوں، 5 آدمی ہوں، تو ورس 27 میں لکھا ہے
تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی کہ ہی could see himself، میں کون ہوں کہ اتنی I dare to talk to God. I am just a dust. I am a sinful man or I dare to talk to God. جوب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو چیپٹر 42 ورس 5 میں لکھا ہے، 5 اور 6 میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو صرف میں نے سنا تھا تیرے بارے میں، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ بڑی اسٹرانگ ورڈز وہ کہتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ریئلی جب اس نے ریئل میننگ میں اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنا رونا شروع کر دیا، خدایا تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرا کاروبار چلا گیا، میری ہر چیز چلی گئی، میری بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرا اپنا بدن۔ یہ اینڈ کے اوپر ہے، جب آپ اینڈ پہ جاتے ہیں جوب کی سٹوری پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اب آنکھ سے انہوں نے خداوند کو، خدا کے جلال کو دیکھ لیا، تو کہتا ہے اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اور اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک و راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ منوہا کے بارے میں جانتے ہیں کون تھا؟ اینی باڈی؟ منوہا، سمسون جسے ہم کہتے ہیں، اس کا باپ تھا جس کے بالوں میں کہتے ہیں طاقت تھی۔ تو جب کیونکہ وہ بے اولاد تھے، تو جب ان کو خدا کے فرشتے نے یہ خبر دی تو وہ ایک دفعہ دونوں میاں بیوی اکٹھے تھے، تو انہوں نے اس سے سوال جواب شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم اس بچے کو خدا نے ہمیں دیا تو کس طرح ہم نے اس کی پرورش کرنی ہے، ہاؤ وی کین ٹیک کیئر آف ہم۔ لکھا ہے ججز چیپٹر 13 ورس 21، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ یہ باتیں کرنے کے بعد تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ پہلے وہ یہی سمجھتے رہے کہ بندہ ہی ہے، کوئی میسج لے کے آیا، تو وہ باتیں کرتے رہے، لیکن جب وہ غائب ہوا تو ان کو پتہ چلا یہ تو اینجل آف دا لارڈ۔ تو لکھا اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ ایون دا اینجل آف دا لارڈ، یعنی کہ اتنی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہو وی آر ایون ٹو سی اینڈ ٹاک ٹو دا اینجل آف گاڈ، اب ہم مر ہی جائیں گے۔ وہ دونوں کا یہ تھا۔ اور ایزایا ویری فیمس چیپٹر 6، جب وہ ویژن دیکھتا ہے when I saw the higher lifted and he was sitting on his throne، پہلی 5-7 آیت میں ہی ہے، وہ اس کی 5ویں آیت میں 5 میں لکھا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، یعنی کہ وہ چلا اٹھا وہ ٹو می، کیا میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ یہ پروفٹ ہے عیسایہ پروفٹ کہہ رہا ہے میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ جس نے دیکھا، پروفٹ تھا، عام شخص تھا، کنگ تھا، چنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں تو گیا کیونکہ آئی ایم اے سنفل مین۔ حزقیل نے جب آپ چیپٹر 1 اس کی وہ ویژن دیکھے، جب اس نے گلوریس ویژن دیکھا، ہی گون انٹو کوما، وہ کومے میں چلا گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کو پھر سے آ کے قوت بخشی اور وہ بولنے کے قابل ہو سکا۔ موزیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایکسوڈس 20:29، اور موسیٰ سے کہنے لگے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اس کے لوگ تھے جو 70 بزرگ تھے، تو جب ان سب کو اس نے پہاڑ کے قریب بلایا کہ ہاں خدا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر ہی جائیں۔ وہ یہ بھی بزرگ تھے۔ اور ایک اور میں جان جس کو ریولیشن ملا،
اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا ہے. پہلے چیپٹر میں اس کی 17 ورس میں لکھا ہے, جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا, اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, میں اول اور آخر ہوں. آپ کو جب خدا سے ملاقات ہوتی ہے, جب بھی آپ ریئل کرائسٹ کو اپنے اندر دعوت دیتے ہیں, تو آپ کو, ہم کو, مجھ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کون ہوں. کہ ہی نیو ایوری تھنگ. ان کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ صحیح ہے. ہمارے بارے میں کتنا کچھ خداوند جانتے ہیں. اگر آپ زبور 139 جا کے پڑھیں تو اس میں لکھتا ہے کہ خداوند, لکھا ہے کہ کس طرح داؤد لکھتا ہے, اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور مجھے پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے, تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے. He know everything in and out. ہم پوشیدگی میں جو کچھ کرتے ہیں, اندر کرتے ہیں, باہر کرتے ہیں, He know everything. اگر وہ چرند پرند برڈز کی اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو ہمارا نہیں رکھتا. He knew everything. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہیں جانتا ہے. ایون ہم نے جو نیکسٹ ورڈ بولنا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے کہ what are you are going to speak. I know what in your actually heart. اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں ہے وہی باہر آئے گا. تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے, یہ بلند ہے, میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں. We can't hide from him. نہ تو ہم اپنی سوچوں کو, نہ ہی اپنی کسی بات کو اس سے چھپا سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات جب لکھتے ہیں نا کہ شمعون اس کے قدموں میں گرا, اس کے اور اس کو کہا کہ خداون, جو اس پہ یہاں پہ ورڈ آیا خداون, لارڈ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, یہ کا ورڈ ہے کریاس, جس کا مطلب ہے لارڈ گاڈ, جسے ہم یہوہ خدا کہتے ہیں. تو لٹرلی اس نے اس کو سجدہ کیا. قدموں میں گرنے کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو سجدہ کیا کہ اور ورشپ کی. He worshiped him. He knew that only God is worthy to worship. لیکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اس کو سجدہ کیا اور لارڈ کہا اور ورشپ کی. That is the sense of actually overwhelming sense of sin. اور جب تک آپ بروکن اینڈ کنٹرائٹ ہارٹ کے ساتھ خداوند کے پاس نہیں آتے, اس وقت تک ریئل جیزس کو نہیں جانتے. He was meeting divine one, holy one. فیئر اینڈ پہ جو تھا اس لیے خوف کو خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں نا فیئر ناٹ, خوف نہ کر, اس کا مطلب ہے کہ somebody is actually in fear. ورنہ ان کو یہ ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں. فیئر, اوکے, فیئر ناٹ, خوف نہ کر. اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف میں تھا. خوف کیا تھا؟ اپنی جان کا, کہ میں تو مر ہی نہ جاؤں کیونکہ ہولی ون کے سامنے کھڑا. 2 ٹائپ آف فیئر ہوتے ہیں. ایک فیئر جو ہوتا ہے وہ خدا سے بھاگ جانے کو کہتا ہے کہ آئی ایم اے سنفل مین, کہ میں مر نہیں تو. اور دوسرا ایک فیئر ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ہولی ون جو ہوتے ہیں, جو خدا کے, تو وہ بروکن ہارٹ کے سامنے, وہ خداوند یسوع مسیح کے. اور اس کے لیے وہ فیئر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایسا فیئر جس میں وہ کہتا ہے ڈیوٹرانومی میں, تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات ماننا, تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا. ایک فیئر ہوتا ہے ایسا خوف جو خداوند سے کلنگنگ ٹو ہم, لپٹے رہنے کو دل چاہتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے بھاگ جانے کا. ہمیں کون سا خوف کرنا ہے, اس کا حکم دیا گیا ڈیوٹرانومی میں چیپٹر 13 ورس 4 میں, کہ تو وہ خوف نہ کرنا بلکہ تم اپنے خدا سے لپٹے رہنا. اور یہ تھا ایکچولی صحیح ایٹیٹیوڈ. دیٹ واز اے رائٹ ایٹیٹیوڈ, کہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا پترس کو. تو اس نے وہی بات کی, شمعون نے وہی بات کی. انٹرسٹنگ ورڈ ہے جہاں پہ جو آیا نا, جب وہ کہتے ہیں کہ نا آن یو ول کیچ مین. جب کیچ مین کا لفظ آتا ہے نا تو 2 ورڈ سے بنا ہے, جو
हिब्रू ग्रीक का वर्ड है ज़ोग्रोन। ज़ोग्रोन का मतलब है कैचिंग मैन। किस तरह? उसका मतलब है कि कैचिंग लाइव। पहले तुम मछलियां पकड़ते थे किल करने के लिए, नाउ यू विल कैच मैन टू गिव देम लाइफ। पहले मछलियां पकड़ के तो उसको किल करते थे, अब तुम आदमियों को पकड़ोगे उनको जिंदा करने के लिए। वी आर डेड विदाउट बॉर्न अगेन, विदाउट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। अब से तू आदमी का शिकार, अब से तू परमानेंटली मेरे साथ है। लूका की इंजील पढ़े तो उसमें एक बड़ी अजीब बात नजर आती है कि चैप्टर 1 to चैप्टर 6 तक, बल्कि यहाँ तक आप देखें उसको शमाउन 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 करके वो उसका नाम आता है। यहाँ पर सिर्फ उसको अगर आप पढ़ते हैं तो लगेगा शमाउन पीटर, ये वहाँ पे एक पूरा नाम आया है। इसके बाद चैप्टर 6 से लेकर आखिर तक उसका नाम पत्रस से सिर्फ किया जाएगा, पीटर। उसके बाद ये था कि यहाँ पर उसकी असल में सही चेंज हुई, यहाँ पर ये मोमेंट था जब उसकी सही तब्दीली हुई। तो उसके बाद वो ही वॉज नो मोर शमाउन बट पत्रस। उसके बाद आप पूरे लूका की इंजील में पढ़े, उसको शमाउन नहीं बल्कि पत्रस कहा गया। ये थी रियल उसकी चेंज, रियल आप कह सकते हैं कि ये था उसका नेक्स्ट लेवल। स्कूल पहले उनको कहा था, याद है आपको, खुदा यीशु ने कहा कि आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? नाउ ऑन, अब से तू सिर्फ आदमियों का शिकार किया करेगा। टोटली तौर पर इसके बाद उन्होंने दे फॉलोड जीसस एवरीवेयर ही गोज विद देम, दे गोज विद क्राइस्ट। तो कभी भी अपनी, जब आप खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं, देयर इज अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और शागिर्दों की ज़िंदगी से यही मिलता है। खुदा ने उनको छोड़ नहीं दिया, यार कभी तुसी मेरे पीछे आ जाते, कभी फिर चले जाते हो, ये कर रहे हो। खुदा उनको पता था कि ये इनको टीचिंग की ज़रूरत है, लिखा। और वो सब कुछ छोड़कर, और बिग कैच मछलियों का, उनको ये भी परवाह नहीं अब पीछे क्या होगा। ये इतनी बड़ी, दे वर नॉट एक्चुअली वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, देयर सिक्योरिटी और देयर एनीथिंग। उनको पता था कि जिसने ये सब कुछ किया है वो तो हमारे साथ है, हर टाइम हमारे साथ रहेगा, तो किस चीज़ की हमें कमी होगी। और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लेसन था। मुझे याद है कि जब मैंने अपने ज़िंदगी को खुदावंद को दी 1997, और ये जो पैसेज था, दैट वाज द फर्स्ट पैसेज जो मेरे दिल को लगा। ये था जिससे मुझे हिट किया, या कह सकते हैं कि मुझे समझ आई, जिसकी कह सकते हैं। मैं शुरू से बाइबल शौक़ से पढ़ता था। मैंने एक टाइम था कि मैंने 40 डेज़ में बाइबल को पूरी को ख़त्म किया। काम था उस वक्त मैं दुबई में था, तो जो भी काम करना फॉर टाइम पे आई एम जस्ट रीडिंग बाइबल, और 40 डेज़ में। और उसके अलावा भी मैंने बाइबल पढ़ता रहा। लेकिन जो समझ कहते हैं ना, जब आपको समझ आती है, जब आप पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करता है, दिस हैपन टू मी, कि जैसे जो वर्ड जो है वो लाइव हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं, आपका दिल जो है जोश से ऐसे होता है कि मैं किसी को बताऊं कि व्हाट इज़ एक्चुअली, ये मेरे साथ हुआ इस पैसेज को जब मैंने फर्स्ट टाइम। और मेरे लिए एक डिफरेंट इसका मैसेज था कि मैंने बैप्टाइज भी हो गया, तो लेकिन आई वॉज नॉट एक्चुअली लिविंग ए कमिटेड लाइफ। लेकिन ये इस पैसेज ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। उसमें ये था, अगर एक दफ़ा फिर इसको आप देखें, मैं आपके साथ ये मेरी टेस्टमनी कह लें, तो उसमें था कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती है और खुदा का कलाम सुनती है, और वो गनीसर की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। जो आप बोट है, इट्स लाइक
لائف، زندگی. اس کی بوٹ جو تھی وہ اس کی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی. تو خداوند یسوع مسیح اس کی بوٹ میں آ گئے. ہی کیم ٹو ہز لائف. جب خداوند یسوع مسیح زندگی میں آتے ہیں تو ایک یہ جو دنیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بیٹھ کر وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے حکم دیتا ہے اس کو کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، ٹیک لٹل بٹ اوے فرام دا کراؤڈ. کراؤڈ جو ہے یہ ساری دنیا ہے. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، دس واز لیسن فار می، جسٹ لٹل بٹ اوے فرام دا ورلڈ. جو کچھ تو پہلے کر رہا ہے، جس طرح تیری پہلی لائف ہے، یو آر ڈوئنگ آل تھنگ، نو، جسٹ لٹل بٹ اوے. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، چل جنگلوں سے چلا جا، اتنے جا کے میری بھگتی کر، پوجا کر. نو، جسٹ کیوں؟ اس کے لیے کیا تھا؟ جسٹ لٹل بٹ، ذرا ہٹا لے دنیا سے. دین لکھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگا. ہٹا لے چل، آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو فرسٹ. اور اس میں لکھا ہے کہ اس سے ہٹ جا اور میری طرف فوکس کر، کیونکہ لکھا ہے کہ شمعون کو اس نے کہا کہ اس کو کنارے سے ہٹا. اس میں شمعون بیچ میں آیا ہوگا کشتی کے، تو اس نے کہا، تو اس نے وہاں سے اس کو ٹیچ کرنا شروع. اور لکھا ہے کہ جب وہ کلام کر چکا، جب وہ ٹیچ کرتا ہے تو سکھاتا ہے تو کہتا ناؤ گیٹ انٹو دی ڈیپ. جب تجھ کو اسٹڈی کیا، میں نے ٹیچ کیا، ٹیچنگ دی، دین یو کین گو ان ڈیپ اینڈ اپنے جال پھینکو گے تو دین آپ کام کر سکو گے. تو اس کے بعد سے میرے دل میں یہ آئی وانٹڈ ٹو اسٹڈی، آئی وانٹڈ ٹو ریڈ بائبل مور اینڈ مور. آئی وانٹڈ ٹو ریڈ ادر جو اسکالرس تھے، خدا کے خادم ہیں. اور سب سے پہلا مجھے شوق جو ہوا کس شخص کی اسٹڈی کروں، دیٹ واز اے بلی گرام، ڈاکٹر بلی گرام. تو اس کی جو انگلش تھی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. میں نے کہا خداوند، آئی وانٹڈ ٹو اسٹڈی یو مین آف گاڈ دس بلی گرام، بٹ آئی ڈونٹ نو انگلش. مجھے اتنی اچھی سمجھ نہیں ہے انگلش کی. تو آپ یقین کریں جتنی بھی میں ٹوٹی پھوٹی بول لیتا ہوں، دیٹ واز اونلی بیکاز آف دا پریئر. اور خداوند نے یہ مجھے کیسے ٹنگ کا تحفہ دیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ واٹ ایور دا بلی گرام از سیئنگ. اور میں نے اس کی پتہ نہیں 500 کیسٹ اور ویڈیوز اور ڈی وی ڈیز سنی، اور دیٹ واز ریئلی ونڈرفل. تھا کہ خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسی کراؤڈ سے تھوڑا سا ہٹا لو. پہلے سے اگر تم کچھ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو، لکھا وہ بیٹھ کر ان کو تعلیم دے. یہ ربینک سٹائل تھا. ربی جب بھی ٹیچ کرتے تھے، دے سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیچ پیپل. تو اس نے بیٹھ کر اس کو سکھایا. اور لکھا جب تم اب تو کنارے سے ٹا کے ڈیپ میں چل تو دین یو ول کیچ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ، اور یہ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اس کی اپنی جو سوچ تھی، دس از ناٹ رائٹ ٹائم، دس از ناٹ دا سیزن، دس از ناٹ پرفیکٹ کنڈیشن. نو، خداوند کے لیے ہر کنڈیشن جو ہے ایک جیسی ہے. جب وہ حکم کرتا ہے تو سب کنڈیشنز اس کے کنٹرول میں آ جاتی. جب ہم اپنی سوچوں سے سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن کچھ ہاتھ نہ ہے، لکھا ہے لیکن تیرے کہنے پر ڈال ڈالتا ہوں، ایٹ یور ورڈ. اور لکھا، اور جب ہم اس نے کیا، اور ایک بڑا کیچ، بگ کیچ. وی ہیو ٹو اسٹڈی، میڈیٹیٹ اپون دیٹ اینڈ لسن دا وائس آف گاڈ. دین وی ول ناٹ بی ڈسمیڈ. ہم ڈسارٹڈ نہیں ہوں، ڈسکریج نہیں ہوں گے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طرح اس کو فالو کریں. اس کے بعد انہوں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا اور یہ بہت بڑا وہ کھینچ لائے، بلکہ اتنا بڑا کہ ان کے جال پھٹنے لگے. اور دین دے ور سو فلورش، سو کہہ سکتے ہیں خداوند کے لیے اتنے زیادہ خوش تھے کہ دے نیڈ ادر پیپلز ہیلپ. اور انہوں نے پھر اپنے دوستوں کو بلایا اور انہوں نے اس کی مدد کی. کرائسٹ، آمین. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو.
آج کی اس شام کے لیے شکر گزار ہیں خداوند، جو میسج تو نے ہمیں دیا ہے خداوند، کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ہم کنفیس کریں، ہم اقرار کریں، یس لارڈ آئی ایم اے سنفل مین۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو واقعہ ہی ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس نے خداوند تیرے سامنے اپنے آپ کو قبول کیا، اقرار کیا، کنفیس کیا، اس کو تو نے خداوند اپنی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اور جتنے خداوند تیرے حضور میں کھڑے ہیں اور جنہوں نے اپنے دل میں سوچا یس لارڈ دیر از سم تھنگ which is not good in my life, I am a sinful man, change their heart, bless their heart, cleanse them, holy بنا دے، پاک بنا دے، تاکہ ان کے دل میں خداوند تیری چاہت ہو، تجھے صحیح طور پر تیرے ساتھ لپٹے رہیں، اور کوئی چیز خداوند ان کو تجھ سے جدا نہ کر پائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند، اس کراؤڈ میں رہتے ہوئے خداوند، ہم اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے خداوند، ہم دنیا جیسے نہ بڑھیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تھینک یو فادر، تھینک یو۔ Bless your children, change their heart and mind, that they can follow you with a committed heart. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.